السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے انسداد دہشت گردی کا ایک آپریشن افغانستان میں کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک سادہ سا موقف ہے، مگر اس کے اندر انگارے، بارود اور نا ختم ہونے والے دھماکے موجود ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ قبل ایسا ہی معاملہ ہمارے ساتھ ایران میں بھی پیش آیا تھا۔ ایران میں بھی ہم نے ایک ایسا ہی آپریشن کیا تھا اور یہ ایک جوابی آپریشن تھا۔ ایران نے پاکستانی علاقے میں ایک آپریشن کیا جس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایسی ہی کارروائی کی۔ بھارت کے ساتھ اس طرح کی کارروائیاں ہماری جاری ہی رہتی ہیں۔ یوں اگر آپ غور کریں تو پاکستان کے جتنے بھی بارڈرز ہیں اس میں وہ بارڈر جو چین کے ساتھ ملتا ہے اس کو چھوڑ کر تمامی بارڈرز پر اب ہم ایک طرح سے جنگ آزما حالات سے دوچار ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھارت کے علاوہ باقی تمام بارڈرز دوستانہ سمجھتے تھے، مگر آج ہم ان دوستانہ بارڈرز پہ ایک طرح سے کشمکش کی حالت میں ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ میر علی میں ایک کارروائی کے بعد ہونے والا یہ انسداد دہشت گردی کا آپریشن ہمارے موقف کی تہداریوں میں ہمیں جھانکنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں جو آپریشن کیا ہے وہ 3000 سال کی تاریخ سے جو سبق ملتا ہے اس سبق اور دانش کے خلاف یہ آپریشن ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ اگر افغانستان سے کوئی بھی مسئلہ طاقت کے ذریعے حل ہو سکتا ہوتا تو 3000 سال سے ابھرتی اور عالمی تہذیبیں یہاں آ کر دریا برد نہ ہوتی، یا صحرا میں خاک نہ چھانتی، یا ان کا ستارہ اقبال یہاں آ کر غروب نہ ہو جاتا۔ ابھی ہم نے اپنی زندگیوں میں ہی یہاں 2 سپر پاورز کو سر ٹکراتے ہوئے دیکھا ہے اور زمیں بوس ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم پتہ نہیں کون سی طاقت کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی اس کوشش میں پتہ نہیں کیا اپنے دماغوں میں رکھتے ہیں۔ یہاں ٹھہر کر انگریزی کا وہ محاورہ یاد کر لیجئے جس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں ہتھوڑی ہو تو آپ کو ہر مسئلہ ایک کیل نظر آتا ہے۔ ہم نے افغانستان میں جس گروپ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے وہ حافظ گل بہادر کا گروپ ہے۔ ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم آج تک یہ موقف رکھتے تھے کہ حافظ گل بہادر دراصل اچھے طالبان ہیں۔ ہم نے گزشتہ چند سالوں میں امریکہ سمیت مختلف ملکوں سے اس بات پر مار کھائی ہے موقف کی سطح پر کہ ہم اچھے اور برے طالبان کی ایک تفریق رکھتے تھے، اور اچھے اور برے طالبان کے حوالے سے ہمارا یہ موقف عالمی سطح پر مختلف حوالوں سے نشانہ تنقید بنتا رہا ہے۔ کچھ بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بھی ایک خاص طبقہ ہے جو بنیادی طور پر اپنے موقف کو پاکستان کے تناظر میں دیکھنے کے بجائے یا پاکستانی بن کر سوچنے کے بجائے غیر ملکی طاقتوں کے تناظر میں دیکھتا اور غیر ملکی ذہنوں سے سوچتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ ہمارے اس موقف کو بنیادی طور پر اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا رہا ہے اور پاکستانی ذرائع ابلاغ میں اس موقف کا مذاق اڑاتا رہا ہے۔ ہم نے یہ موقع خود فراہم کر دیا کہ اب اچھے اور برے طالبان کا جو موقف ہم رکھتے تھے اس کے خلاف ہم خود کھڑے ہو گئے۔ حافظ گل بہادر وہ گروپ ہے جو بنیادی طور پر طالبان کے اس اکٹھ کا حصہ بھی نہیں رہا، کیونکہ طالبان آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ مختلف گروپوں کا ایک مجموعہ ہے، تو حافظ گل بہادر عملی طور پر اس تحریک طالبان کا حصہ ان معنوں میں نہیں رہا جن معنوں میں آج ہم پاکستان کے اندر قومی سطح پر ایک موقف رکھتے ہیں۔ بنیادی طور پر حافظ گل بہادر حقانی گروپ کا ایک طرح سے حصہ رہا ہے۔ یہ فقیر ایپی سے الگ ہوا تھا، اور 2014 میں جب ضرب عضب شروع ہوئی تو یہ کبھی بھی اس کے بعد پاکستان کے اندر کسی بڑے کارروائی میں ملوث نہیں رہا، نہ ہی پاکستان آرمی کے خلاف کارروائیوں میں ملوث رہا ہے۔ ابھی ہمیں اچانک یہ پتہ چلا ہے کہ حافظ گل بہادر پاکستان کے اندر کارروائیوں میں ملوث رہا ہے یا ملوث ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حقانی گروپ جس کو ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں اور حقانی گروپ جس کے خلاف ہم ایک طرح سے ریڈ لائن لگا کر بیٹھے ہوتے تھے،
اس حقانی گروپ کو بھی ہم نے کس حالت میں دھکیل دیا ہے، اور ایک ایسے موقع پر جب حقانی گروپ کے جلال الدین حقانی کے صاحبزادے سراج الدین حقانی افغانستان کے اب وزیر داخلہ بھی ہیں، تو یوں اگر 3 دہائیوں سے ہماری سیاست اور اس خطے میں ہمارے کھیل کی کوئی افادیت بنتی تھی، وہ بھی ہم نے ڈپلومیسی کی سطح پر آج یہ موقف اختیار کر کے ضائع کر دی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر آپ وزارت خارجہ کے ترجمان کے موقف کی تہداریوں میں جھانکیں تو ایک طرح سے ہمیں حقانی گروپ سے بھی انحراف یا تنفر کی ایک پرچھائی ملتی ہے۔ دانشمندانہ طرز عمل تو یہ ہے کہ ہمیں بارڈر ایریاز پر یا پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات کے باب میں ایسا کوئی موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ جو کل بھارت ہمارے خلاف استعمال کرے۔ جو موقف ہم نے افغانستان کے اندر انسداد دہشت گردی آپریشن ڈپلومیسی کی سطح پر مان کر اختیار کر لیا ہے، کل یہی موقف بھارت بھی پاکستان کے خلاف اختیار کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے افغانستان کے اندر جا کر اتنا انتہا پسندانہ اقدام کیوں اٹھایا جب کہ ہمارے لیے دوستی کے دروازے بند نہیں ہوئے اور گفتگو کی شاہراہیں کھلی ہوئی ہیں؟ پھر آخر ایسا کیوں ہوا کہ ہم نے افغانستان کے اندر نہ صرف یہ کہ ایک آپریشن کیا بلکہ ڈپلومیسی کی سطح پر وزارت خارجہ کے ذریعے اس کو مان کر آگے بڑھ گئے ہیں؟ یہ ایک طرح سے دو کارروائیاں ہیں، ایک کارروائی نہیں۔ ایک وہ کارروائی جو ہم نے افغانستان میں کی ہے اور دوسری ہے کہ سفارتی سطح پر اسے مان کر ہم آگے بڑھے ہیں، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ ایسی کارروائیاں کی ہوں گی مگر پاکستان نے کبھی اس کو سرکاری سطح پر نہیں مانا ہے۔ تو بنیادی طور پر آج ہم نے نہ صرف ایک کارروائی کی ہے بلکہ ہم نے سفارتی سطح پر اس کو مان کر ایک دوسرا بڑا قدم اٹھایا ہے، یعنی ہم کئی قدم آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب یہ رواں برس 4 جنوری میں ہی افغانستان کے انٹیلیجنس کے ہیڈ پاکستان تشریف لائے تھے، ملا شیر یخن صاحب، جو نہ صرف یہ کہ وہاں کے انٹیلیجنس کے ہیڈ ہے بلکہ افغانستان کے جو امیر المومنین ہیں ملا ہیبت اللہ خان، ان کے نہایت قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر وہ 21 رکنی شورا جو پورے افغانستان کے معاملات کو دیکھتی ہے اس کا بھی ایک سرگرم حصہ ہے۔ تو ملا شیر یخن صاحب سے ہم نے جو گفتگو کی تھی 4 جنوری کو، اس میں ہمارے کچھ کنسرنز تھے اور کچھ ان کے تھے۔ اس بات چیت میں جو ہمارا بیسک مرکزی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ 8 فروری کے انتخابات پرامن ہو اور پاکستان کے اندر کوئی بھی کارروائی نہ ہو۔ آپ دیکھیں 8 فروری کے انتخابات پرامن ہوئے اور کوئی ایسا بڑا سفاکانہ معاملہ نہیں ہوا کہ جس سے انتخابی عمل کم از کم سیکیورٹی کی سطح پر ڈسٹرب ہو جاتا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے بعد انتخابی مہم کے دوران مولانا فضل الرحمان صاحب بھی افغانستان تشریف لے گئے تھے۔ یہ ہماری 2 طرفہ جو ڈپلومیسی ہے اسی کے تناظر میں یہ دورہ لیا گیا تھا اور مولانا فضل الرحمان افغانستان تشریف لے گئے تھے۔ افغانستان جو ہم سے چاہتا ہے اور پاکستان جو افغانستان سے چاہتا ہے وہ کچھ ایسا نہیں ہے کہ وہ بات چیت سے حل نہ ہو، اور افغانستان پاکستان کے ساتھ جو کر سکتا ہے اور پاکستان افغانستان کے ساتھ کر سکتا ہے، اگر اسے انتہا پسندانہ نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا کی کوئی تاریخ بدل جائے یا 3000 سال سے جو سبق ہمیں ملتے ہوئے آ رہے ہیں اس کے اندر کوئی جوہری فرق واقع ہو جائے۔ تو اگر یہی بارڈرز رہنے ہیں، یہی قومیں دونوں طرف آباد رہنی ہیں اور یہی مسلمان ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہنے ہیں تو پھر وہ کیا حالات ہے کہ جس میں ہم یہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہیں؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان مختلف قسم کے مسائل کے گرداب میں ہے۔ ہم معاشی بحران سے گزر رہے ہیں، پاکستان کے اندر سیاسی مسائل بے پناہ بڑھ گئے ہیں اور پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہے کہ جس کو ہم بجوکوں کی حکومت کہتے ہیں، گھاس پھوس کی حکومت ہے، جن کی اپنی کوئی روح نہیں ہے، اپنی کوئی جان نہیں ہے۔ فارم 47 سے برسر اقتدار آنے والی یہ حکومت کوئی طاقت بھی نہیں رکھتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل ول کی بھی کمی ہے، معاشی مسائل بھی ہے، اور اب ہم ایک تیسرے بڑے بحران کو گلے لگا رہے ہیں جو سیکیورٹی سے متعلق ہے۔ نقض امن کی ایک عمومی صورتحال اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ایک عمومی ماحول یا عمومی خطرے کے باوجود ہم افغانستان کے ساتھ ایک دوستانہ تعلق کے ذریعے بہت سارے مسائل حل کرنے کے قابل ہیں۔
مگر ایسا کیوں ہے کہ ہم طاقت ہی کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، یا ایسا کیوں ہے کہ افغانستان کو ہم نے کیل سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ہتھوڑی رکھی ہوئی ہے؟ 9/11 کے بعد کے حالات میں امریکہ کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان آمنے سامنے ہوں۔ خطے کی دیگر طاقتوں میں شامل بھارت بھی یہ چاہتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے حالات بدترین ہو جائیں۔ ذرا ماضی کے جھڑوکوں میں جھانکیں، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں چلے جائیں۔ یہی وہ افغانستان تھا کہ جہاں سے پاکستان کے خلاف آوازیں اٹھتی تھیں، اور افغانستان کا ریڈیو پاکستان کے خلاف جغرافیائی مسائل کھڑے کرتا تھا اور جغرافیائی سوالات اٹھاتا تھا۔ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ افغان ریڈیو کا مستقل موضوع ہوتا تھا، اور افغان شاہ داؤد کی حکومت میں ذوالفقار علی بھٹو کو چمن جا کر شاہ داؤد کو مخاطب کرنا پڑا تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کے یہ الفاظ تاریخ میں محفوظ ہیں کہ چمن جا کر انہوں نے کہا تھا کہ اب او گنج داؤد، میں تیرے سر پہ ہل چلا دوں گا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کن حالات میں مجبور ہو گئے تھے کہ افغانستان کو اس طرح مخاطب کرتے؟ یہی وہ حالات تھے کہ جس میں پاکستان نے ایک طویل المدتی پالیسی اختیار کرتے ہوئے یہاں دوستانہ حکومت کا خواب دیکھا تھا۔ وہ خواب اب شرمندہ تعبیر ہو گیا ہے، مگر اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں ہم ایسے حالات سے خود کو دوچار رکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں افغانستان کی حکومت پاکستان کی مخالف ہی ہو۔ اگر آپ اس زمانے کے حالات کو تاریخ کی تہداریوں میں پرکھنے کی کوشش کریں تو آج اپنے اقدام کی آپ سنگینی کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر بھارت ہمیں افغانستان سے نبرد کرنا چاہ رہا ہے، اور ہم طاقت کے ذریعے مسائل ڈھونڈ کر خود کو اسی پوزیشن پر لے جا رہے ہیں۔ اب یہاں میں افغانستان کے باب میں جو حالات تھے امریکہ کے، اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا۔ وہی حالات کم و بیش پاکستان میں بھی ہے۔ جب امریکہ نے افغانستان کے خلاف دہشت گردی کی یہ جنگ دہشتناک طریقے سے شروع کی تھی، نام نہاد دہشت گردی کے خلاف دہشت گردی کی یہ جنگ شروع کی تھی، تو افغانستان کے اس حملے کے حوالے سے امریکہ کے ایک اہم مصنف باب ووڈورڈ نے ایک کتاب لکھی تھی، بش ایٹ وار۔ اس وقت جونیئر بش کی حکومت تھی، اور 9/11 کے حملوں کے بعد انہوں نے افغانستان پر چڑھائی کی تھی۔ پھر بش رکا نہیں، اور یہ پورے عالم اسلام میں اس نے جنگوں کا ایک ماحول پیدا کر دیا۔ اس نے ایک موقع پر اسے کروسیڈ بھی کہا تھا، صلیبی جنگ کے طور پر اس کو دیا تھا، اور وہ اس زمانے میں اپنی جو مذہبی عبادتیں ہیں، ایوانجیلیکن وہ عیسائی ہے، تو اپنی جو مذہبی عبادتیں ہیں وہ بھی اس نے بہت تیز کر دی تھی۔ تو امریکہ کے صدر بش کے اس جہریانہ اقدام پر باب ووڈورڈ نے ایک کتاب لکھی تھی، اور بش کے شب و روز کے احوال لکھے تھے اور افغانستان کے حالات لکھے تھے۔ اس کتاب کا نام تھا بش ایٹ وار۔ وہ جنگ جب ایک اہم مرحلے میں داخل ہو گئی، تب امریکی صدر نے ایک دوسری جنگ شروع کی تھی، عراق کی۔ اس پر ایک دوسری کتاب لکھی باب ووڈورڈ نے، اس کا نام تھا پلان آف اٹیک۔ پھر اسی دوران امریکہ میں صدر تبدیل ہوا، براک اوباما صاحب امریکہ کے صدر بن گئے۔ تو اوباما کی جو جنگیں تھی جو اسے ورثے میں ملی تھی، یعنی یہ کہا جاتا تھا کہ اوباما کو جنگیں ورثہ میں ملی ہیں، تو ان جنگوں پر بھی ایک کتاب باب ووڈورڈ نے لکھی، اس کا نام تھا اوباماز وار۔ اب ان جنگوں کے اندر جو مسلسل امریکی اسٹیبلشمنٹ کو شکست ہو رہی تھی، امریکہ کو شکست ہو رہی تھی، اور امریکہ کہیں پر بھی کوئی ہدف حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ صرف اس نے عمارتوں کو زمینبوز کیا، کشتوں کے پشتے لگائے، خون بہایا، پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، بے پناہ طاقت کا جبروتی استعمال کیا، قہاری کے ساتھ، ایک غضبناکی کے ساتھ وہ پوری دنیا میں منڈلاتا رہا، مسلمانوں کو مارتا رہا، ادھیڑتا رہا، مختلف قسم کے خیالی خطرات پیدا کیے، پھر ان خطرات کے نام پر جنگیں شروع کی۔ اس مارا ماری میں، اس آپا دھاپی میں امریکہ حقیقت میں اپنا کوئی ہدف حاصل نہیں کر پایا۔ امریکہ نے ان جنگوں میں جس ملک کے خلاف جو بھی اہداف رکھے تھے، اس میں سے کوئی ایک ہدف بھی وہ حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ تو اس وجہ سے اسی تناظر میں باب ووڈورڈ کی قلم نے پھر حرکت کی، اور اس نے ایک کتاب لکھی، اسٹیٹ آف ڈینائل، یعنی امریکی اسٹیبلشمنٹ ایک حالت نفی میں ہے، وہ حالات کا غیر مبہم سامنا کرنے میں ناکام ہے، اور وہ ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے۔ وہ ان ناکامیوں کو سمجھ نہیں پا رہی جو در حقیقت اسے درپیش ہیں۔ پاکستان بھی ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہے۔ سیاسی سطح پر وہ مختلف ناکامیوں کو گلے لگا رہے ہیں،
سیکورٹی کے مسائل میں ہم درست فیصلے نہیں کر پا رہے، اور معاشی معاملات میں بھی ہم سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ یہ جو اسٹیٹ آف ڈینائل ہے، یہ ہمیں بہت بڑے خطرات سے دوچار کر دے گی۔ اب اگر آپ امریکہ کے کھیل کو سمجھنے کی کوئی کوشش کریں تو امریکہ ہمیشہ سے پاکستان کو افغانستان سے لڑوانا چاہتا تھا۔ معاشی طور پر ہم ڈھیر ہو چکے ہیں، IMF سے ہمیں امداد چاہیے، ہمیں امریکی حمایت بھی درکار ہے۔ تو ان حالات میں ہم وہ سب کچھ کرنے پر مجبور ہیں جو اگر ہم آزادی سے اپنے فیصلے کر رہے ہوتے تو کبھی نہ کرتے۔ افغانستان میں جو حملہ ہوا ہے، اگرچہ اس حملے کے کتنے ہی جواز موجود ہوں، مگر اس حملے پر اگر کوئی خوش ہوا ہوگا تو وہ نیو دہلی ہے، وہ بھارت ہے، اور وہ نریندر مودی ہے۔ اور اگر اس حملے سے کوئی اہداف حاصل ہو سکیں گے تو وہ نریندر مودی کو ہی حاصل ہو سکیں گے۔ ہم بہت جلد اس بات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔